اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقص، آج بحث ہماری ناقص کے بارے میں ہے۔ ناقص واوی ہوتا ہے یا ناقص یائی۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اگر لام کلمہ میں حرف علت وا ہو تو اسے ناقص واوی کہتے ہیں، اگر یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ ناقص واوی جیسے جناب دا وا، ناقص یائی جیسے رما۔ تو ناقص کی بحث شروع کرنے لگے ہیں نہ، تو پہلے جو ہے کچھ ناقص کے اعلال کے قواعد آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر صرف میر سے پڑھیں گے۔ صرف میر کو جو ناقص کا ٹاپک ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے عرض خدمت ہے کہ کچھ قواعد نا ناقص کے اعلال کے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناقص کے اعلال کے قواعد جی، قاعدہ نمبر یہ مد نظر رکھیں۔ ناقص میں واو ما قبل مکسور، واو ہو، وا کا ما قبل کسرہ ہو، یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یا ہو، یا سے پہلے ضمہ ہو تو وہ وا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ناقص کا پہلا قاعدہ مد نظر رکھیں جی۔ کیا؟ وا سے ما قبل کسرہ ہو، وا ہو، وا کا ما قبل کسرہ ہو تو وہ وا یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یا ہو ما قبل ضمہ ہو تو وہ یا وا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے جناب راز وا، راز وا قاعدہ مد نظر ہے عزیزو۔ وا ما قبل مکسور وا ہے، وا کا ما قبل راز ما قبل مکسور ہے، تو کیا عرض کیا؟ یہ وا کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وا ما قبل مکسور یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ راز وا سے بن گیا راز یا، وا یا ہو گئی، راز وا راز یا ہو گیا جی۔ اسی طرح اگلا کلمہ دیکھیں، دو اے وا، وا ما قبل مکسور ہے، عین کے نیچے کسرہ ہے تو وا یا ہو گئی، دو اے وا سے بن گیا دو اے یا۔ اچھا، اگلی بات کیا تھی ہماری کہ یا ما قبل مضموم، یا ما قبل مضموم ہو تو وا میں تبدیل ہو جاتی۔ اسی قاعدے کا اگلا جوز تھا نا، وا ما قبل مضموم کیا ہو جاتی ہے اگر جان؟ یا ما قبل مضموم، اشتباہ یا وا نکل گیا ہے۔ یا ما قبل مضموم جو ہے، یا ما قبل مضموم دوبارہ کہہ رہا ہوں کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ وا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نو ہو یا، یہ یا ہے، یا ما قبل مضموم ہے، واو میں تبدیل ہو گئی۔ نو ہو یا سے نو ہو وا، کوزو یا سے کوزو وا۔ یہ ایک قاعدہ ہے ہمارا، قاعدہ بعدی ناقص جو ہے بعد والا وہ یہ ہے، وا مضموم ما قبل مضموم، وا مضموم ما قبل مضموم، یا مضموم ما قبل مکسور، یا مضموم ما قبل مکسور۔ اگر فعل مضارع ناقص کے آخر میں آ جائے، مضارع ناقص کے آخر میں آ جائے تو ان کا جو ضمہ ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، ضمہ حذف ہو جاتا ہے۔ کیا بھلا؟ وا مضموم ما قبل مضموم، وا مضموم ما قبل مضموم، یا مضموم ما قبل مکسور۔ اگر مضارع ناقص کے آخر میں ہو، مضارع جو ناقص ہے اس کے آخر میں آ جائیں یہ، تو ان کا ضمہ حذف ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ کہاں جاری ہوتا ہے اگر جان؟ صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13، 14، یعنی وہ جو مفردات کے صیغے ہیں نا، پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14، ان میں یہ قاعدہ جو بتایا ہے نا ابھی، قاعدہ نمبر 2 آپ کو، یہ ان میں جاری ہوگا۔ جیسے دیکھو ید او وہ، ید او وہ سے بن گیا ید
او ید او وہ قاعدہ پیچھے دوبارہ پڑھو وا مضموم ما قبل مضموم وا مضموم ہے ید او وہ وا مضموم ما قبل بھی مضموم ہے یا تو پھر بن گیا یادو یرمیو یا مضموم ہے ما قبل مکسور ہے اور مضارع ناقص ہے ان کے آخر میں یہ آئے ہیں تو ضمہ حذف ہو گیا ید او وہ سے بن گیا یادو یرمیو سے بن گیا یرمی توغ نی یو سے بن گیا توغ نی تد او وہ سے بن گیا تد او ارمی یو سے بن گیا ارمی نس تغ نی یو سے بن گیا نس تغ نی اگلا قاعدہ سنیے قاعدہ نمبر 3 ناقص کا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ناقص واوی اگر واو جو ہے ناقص واوی میں اگر واو حرف چہارم چوتھا حرف ہو یا اس کے بھی بعد ہو ناقص واوی میں اگر یہ واو حرف چہارم یا اس کے بھی بعد واقع ہو اور ما قبل جو ہے مفتوح ہو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے ناقص واوی میں اگر واو چوتھی جگہ پر ہے یا اس کے بھی بعد ہے ما قبل مفتوح ہے ما قبل مفتوح ہے وا کا تو اگر جان یا میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے جی ید آ وہ ید آ وہ واو ہے چوتھی جگہ پہ واقع ہے ٹھیک ہے ما قبل کیا آگا جی مفتوح ہے یا میں تبدیل ہو گئی ید آ وہ سے بن جائے گا ید آ یو ید آ یو بنا ہے پھر آگے بھی قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ یا متحرک ما قبل مفتوح الف تو بن جائے گا ید آ یغزا وہ واو آگا جان ٹھیک ہے 1 2 3 4 چوتھی جگہ پہ واقع ہو رہی ہے ما قبل مفتوح ہے تو یا ہو جائے گی یغزا وہ سے یغزا یو پھر آگے یا متحرک ما قبل مفتوح والا قاعدہ لگا کے بنے گا یغزا یرجو یرجا وہ ٹھیک ہے وا ہے چوتھی جگہ پہ واقع ہے ٹھیک ہے اور ما قبل مفتوح ہے وا چوتھی جگہ پہ ہو ما قبل مفتوح ہو تو کیا بتایا یا ہو جاتی ہے یرجا وہ سے بن جائے گا یرجا یو یا متحرک ما قبل مفتوح پھر بن گیا یرجا قاعدہ نمبر 4 اگر جان ناقص کا یاد رکھنا جی سیگا نمبر 1 4 7 13 14 جو مضارع کے ہیں مضارع ناقص مجزوم مضارع ناقص ہو ٹھیک ہے اور مجزوم بھی ہو یہ سیغے حرف علا حذف ہو جاتا ہے حرف علا حذف ہو جاتا ہے یعنی مضارع ناقص مجزوم میں مضارع ناقص مجزوم میں یہ سیغے جو ہیں پہلا چوتھا ساتواں 13واں 14واں میں حرف علت خود حذف ہو جاتا ہے جیسے جی بطور مثال ید او یہ پہلا سیغہ ہے نا ید او کا ٹھیک ہے تو پیچھے لام داخل کریں مضارع پہ جزم دیں دیکھنا آخری جو حرف علت ہے وہ گر جائے گا ید او تھا نا جو واو تھی نا وہ کیا ہے جس زمانے کی وجہ سے گر گئی ہے ید او چوتھے سیغے میں شک دیکھیں چوتھے سیغے میں تو وہ کیا بنی ہے جی لم تد او بنی ہے وہاں بھی واو گر گئی 7ویں سیغے میں بھی لم تد او واو گری ہے لم اد او واو گر گئی نا جو حرف علت ہے حرف علت ان سیغوں میں جزم کی صورت میں گر جاتی ہے لم ند او پھر واو گر گئی ہے یرمی کو چیک کر لیں یرمی ہیں تو جب جزم آئے گی نا تو یہ جو مطلب حرف علت ہے یہ گر جائے گا یرمی سے لمہ داخل کر دو آپ بے شک پہلے لام تھا لمہ یر میں لمہ تر میں لمہ ار میں لمہ
میں یخ شا لا داخل کرو، گرنی ہے یہ حرف علت، لا یخ شا یا گر گئی ہے، لا تخ شا، لا تخ شا، لا اخ شا، لا نخ شا۔ ٹھیک ہے آقا جان، یہ انشاءاللہ مد نظر آپ رکھیں گے کہ مضارع کے پہلا، چوتھا، ساتواں، 13، 14 والا جو سیغہ ہے، یہ جو 5 سیغے ہیں مضارع ناقص جب مجزوم ہو تو حرف علت کیا ہو جاتا ہے، ان سیغوں میں حذف ہو جاتا ہے، حرف علت گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کتنے قواعد ہو گئے میرے آقا جان آپ کی خدمت میں جو پیش کیے ہیں، تقریباً 4 قاعدے تقریباً ناقص کے بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی 1-2 اور نقطے عرض کرتا ہوں اور آ جاتے ہیں اپنی کتاب صرف میر میں۔ ناقص کا جو ٹاپک ہے، نون تاکید جب ناقص میں آئے تو کیا ہوگا، یہ خیال کرنا ہے۔ ناقص میں جب نون تاکید لگتی ہے تو کیا تبدیلی وغیرہ آئے گی، نون تاکید کا نقطہ دے رہا ہوں یہاں۔ ناقص پہ جب نون تاکید لگائیں گے تو کیا ہوگا، نون تاکید جب ناقص میں آئے گی تو یہ ہو جائے گا صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13، 14۔ اگر لام الفعل جو ہے، لام الفعل الف جو ہے وہ مقلوب ہو، تبدیل ہو کر آئی ہو لام الفعل الف، تو الف پھر جب نون آئے گی نا ان سیغوں میں، پہلا، چوتھا، ساتواں، 13، 14 میں لام الفعل والی الف جو ہے، جو تبدیل شدہ الف ہے، جب نون آئے گی تو الف یا میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ الف ان سیغوں کی یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یخ شا سے کیا بن جاتا ہے، یخ شا ینا، یخ شا سے یخ شا ینا۔ ٹھیک ہے، اور یخ شین، یرزا سے یرزا ینا، یرزین۔ انہی سیغوں کی بات کی ہے۔ اگلا نقطہ کا جان لینے والا ہے فعل امر اور مضارع ناقص مجزوم۔ فعل امر اور مضارع ناقص مجزوم میں یہ سیغے 1، 4، 7، 13، 14 میں کیا ہوگا، جب نون تاکید ملحق ان کے اوپر ہوگی، لام الفعل جو حذف ہو گیا تھا، ان کا لام الفعل جو حذف تھا نا وہ کیا لوٹ آتا ہے۔ نون تاکید لگنے سے مضارع مجزوم میں، فعل امر میں فعل امر مضارع مجزوم میں سیغے نمبر 1، 4، 7، 13، 14 میں جب نون تاکید لگے گی تو لام الفعل جو حذف تھا وہ دوبارہ لوٹ آئے گا۔ لید او سے لید او، ٹھیک ہے، لید او اب داخل کرو جی، لید او ونا، لید او ونا، اد او سے اد او ونا، مطلب یہ ہے کہ جب نون داخل کرنا چاہتے ہیں تو گرا ہوا حرف واپس آ رہا ہے۔ لے یار میں، لے پھر لے یار می، لے یار میں ینا، ایر میں سے ایر میں ینا۔ ٹھیک ہے، موفق معید رہیں۔ یہ انشاءاللہ قاعدے آپ نے مد نظر رکھنے ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ کی خدمت میں صرف میر کی جو بحث ہے یہاں آ رہا ہوں، آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ ابھی ہم صرف میر میں جو ناقص واوی کا باب ہے نا اب سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پہلے آپ کو ایک اور کتاب ہے صرف متوسطہ، حمید محمدی کی لکھی ہوئی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے استفادہ کر کے کچھ قواعد آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ اکٹھے۔ اب ناقص واوی صرف میر سے جو ہے نا اس کو شروع کرنے لگے ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ ناقص واوی کا باب فعلا یفعلو، ناقص واوی باب فعلا یفعلو سے الدعاء اور الدعوتوں کا معنی کیا ہوتا ہے جان، بلانا۔ ناقص واوی ہے، باب فعلا یفعلو ہے،
الدعا اور دعوتوں سے کا معنی کیا ہے؟ بلانا۔ ماضی معلوم، اب اس کی دیکھنا جی، ناقص واوی کی فعلا یا فلو ہے، مادہ جو ہے الدعا سے کرنا ہے۔ دعا ماضی معلوم جی، دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتے دعوتما دعوتن دعوتو دعونا۔ پھر ایک مرتبہ جی لطفاً بڑی تیزی سے، دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتے دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا۔ اب جی چند ایک صیغوں میں ہی اعلال ہے، باقی اپنی اصل کے اوپر ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ جانیں گے کہ دعونا اپنی اصل پہ ہے اور اس کے بعد والے صیغے بھی اپنی اصل پر ہیں، فقط پہلے چند ایک صیغوں میں اعلال ہے۔ دعا میں اعلال ہے، دعو میں اعلال ہے آغا جان، ٹھیک ہے، اور دعت دعتا میں اعلال ہے۔ خلاصہ مطلب یہ 2 اور 2 4، تقریباً 4 صیغوں میں نا، صحیح ہے، اس طرح عرض کروں، یعنی یہ جو 14 صیغے ہیں ناقص واوی کے باب دعا یدعو والا جو باب ہے، اس کی ماضی میں صرف 4 صیغوں میں اعلال ہے، باقی ساری ٹھیک ہے، کوئی اس میں جو ہے تبدیلی مبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ فقط 4 صیغے یاد کر لیں، دعا یدعو کے باب میں دعا جو ماضی کی گردان ہے، 4 صیغوں کا اعلال ہمیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 10 صیغے اپنی اصل کے اوپر ہیں، 10 صیغوں میں کوئی اعلال نہیں ہے، 4 صیغوں میں صرف اعلال ہے کہ آپ ان 4 کو انشاءاللہ یاد کر لیں تو پھر مزے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 14 میں سے صرف یہی 4 ہی یاد کرنے ہیں جن میں اعلال ہوا ہے جی۔ کیا جی؟ بسم اللہ۔ دعا اصل میں دعوا تھا، دعا اصل میں دعوا تھا، دعوا فعلا وزن چڑھا لیا کرے نا، فعلا ہے کیونکہ ماضی، ادھر دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ واوی بھی ہے، دعوا فعلا دعوا، واو حرف علا متحرک اور ما قبل مفتوح تھا، واو متحرک این کلمہ ما قبل مفتوح، واو حرف علا متحرک ما قبل مفتوح تھا، لہذا واو کو الف کر دیا، بن گیا دا۔ دا اصل میں دعوا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا دا آ۔ یہ جناب دا کا اعلال بنایا ہے، بتایا ہے، دا اصل میں دعوا، وا حرف علا متحرک ما قبل مفتوح الف، واو کو الف کر دیا، بن گیا دا آ جی۔ اگلا صیغہ جی، دعو دعو دعا دعوا دعو، دعو میں اعلال ہے جی، دعو، ٹھیک ہے۔ فعلا کو دیکھو کیا بننا چاہیے، فعلا فعلا فعلو فعلو فعلو، دعوا دعوا دعو، دعو اصل میں کیا تھا؟ دعو تھا آغا جان، فعلو دعو، دعو تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ واو حرف علا متحرک اور اس کا ما قبل مفتوح تھا، وہ با حرف علا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، ٹھیک ہے، لہذا واو کو الف کر دیا، دعو حرف علا متحرک ما قبل مفتوح الف، بن گیا دا دعو و دعو، آگے وا اور الف، دعو آگے الف ہے، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گئی، دعا کی الف اور آگے واو ساکن، الف گر گئی آگے جان، بن گیا دعو بر وزن فاؤ، ٹھیک ہے۔ امیدوار ہوں یہ بات میری پہنچ گئی ہوگی کہ دعو اصل میں کیا تھا؟ دعو، واو حرف علا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، وا دعا دعا آگے واو ہے، دعا آگے واو الف، الف اور واو التقاء ساکنین، الف گر گئی، بن گیا دعو بر وزن فا او جی۔ دعات کیا تھا آغا جان؟ دعات اصل میں دعوت تھا،
دعوت واو الف ہوئی، کیسے واو الف ہوئی؟ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو الف ہو گئی، بن گیا دات دعات، پھر التقا دعات بنا نا، تو یہ الف اور تا التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا، دعات بار وزن فاعت، کیا بلا دعات اصل میں دعوت تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا، دعات بر وزن فاعت، دعاتا اصل میں کیا تھا؟ دعاوتا، دعاوتا، پھر جناب کیا ہوا؟ واو الف ہوئی، واو الف ہوئی، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو الف ہو گئی، پھر الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے جب کریں گے نا دعا، آگے تا الف اور تا التقاء ساکنین ہو رہا، الف اور تا میں الف گر گیا، ٹھیک ہے، دعاتا ہو گیا۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے بھائی التقاء ساکنین کیسا ہے؟ یہ ہے دعوتا، بھائی جان التقاء ساکنین کیسے کر رہے ہو؟ دعوتا، دعاتا اصل میں تھا دعوتا، دعوتا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، آگے تا ہے، تا نہیں یہ جو آگے تا ہے نا یہ بھی مفرد میں کیا تھی اگا جان؟ ساکن تھی، اصل اس کی ساکن ہے، تا کی حرکت اصلی نہیں ہے کیونکہ واحد میں ساکن تھی، اب تا کی جو حرکت ہے نا یہ تو بعد والی الف کی وجہ سے نا، الف ما قبل کو فتح چاہتی ہے نا، تثنیہ کے صیغہ میں الف اور ما قبل فتح آ رہا ہے، یہ حرکت عارضی ہے، ورنہ اصل میں تو یہ تا ساکن ہے نا، لہذا تا بھی ساکن الف بھی ساکن، الف گر گئی، پھر الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، اس لیے کہ تا کی حرکت اصلی نہیں ہے کیونکہ واحد میں یہ ساکن تھی، اب یہ تثنیہ میں دعوتا جو بنا ہے آگے والے الف تثنیہ کی خاطر ما قبل کو فتح آیا ہے، ورنہ مفرد میں تو ساکن تھی، تا بھی ساکن الف بھی ساکن، الف گر گئی۔ دعونا بار وزن دعونا آگا جان بار وزن کیا آگا جی؟ فعلنا، اپنے اصل پر ہے، اس میں کوئی علال نہیں ہے، اصل پہ ہے، اسی طرح اس کے بعد والے سیغے بھی اپنی اصل پر ہیں، جو بعد والے سیغے ہیں نا میرے عزیزو دعونا کے بعد سارے اپنی اصل پر ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا ہے ان 14 سیغوں میں نا جو ہے دو دعا، دعو، دعات، دعاتا، 4 سیغوں میں صرف علال ہے، 14 میں 4 سیغوں میں علال ہے، دا یدو والے باب میں ماضی میں، ٹھیک ہے، باقی ساری اپنی اصل پہ ہیں، یہ 4 یاد ہو جائیں اور باقی اسی طرح پھر، ٹھیک ہے، 4 فقط سیغے یاد کرنے والے ہیں علال والے۔ مستقبل معلوم، مستقبل معلوم آغا جان لطفاً توجہ فرمائیں، یہ بھی بڑے مزے والے ہیں، بڑے آسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مستقبل معلوم جی، یدو، یدعو، یدعوان، یدعونا، مستقبل معلوم کی گردان کر رہے ہیں، یدعو، یدعوان، یدعونا، تدعو، تدعوان، یدعونا، تدعو، تدعوان، تدعونا، تدعینا، تدعوان، تدعونا، ادعو، ندعو، دوبارہ پڑھ لوں، یدعو، یدعوان، یدعونا، تدعو، تدعوان، یدعونا، تدعو، تدعوان، تدعونا، تدعینا، تدعوان، تدعونا، ادعو، ندعو۔ یدعو اصل میں یدعو وہ تھا، یدعو اصل میں یدعو وہ تھا، وا پر ضمہ ثقیل تھا اس لیے اسے گرا دیا، یدعو یدعو وہ تھا، وا پر ضمہ ثقیل اسے گرا دیا، یدعو بن گیا۔ تدعو، ادعو اور ندعو بھی اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب وہ جو مفرد کے سیغے ہیں نا، یدعو، تدعو، پھر تدعو، ادعو، ندعو، یہ جو 5 سیغے ہیں ان 5 سیغوں کا علال ایک یاد کرنے والا ہے، 5 کا طریقہ ایک آگا جی، جم بندی کرتے جاؤ، 5 سیغوں یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو، ان 5 سیغوں کا علال کیا ہے؟ کہیں گے وا پر ضمہ ثقیل گر گیا، تمام شد، یعنی جب بنے گا ید او وہ، ٹھیک ہے، تو وا پر ضمہ ثقیل گر گیا
اور باقی سیغوں میں بھی تد او وہ واو پر ضمہ ثقیل گر گیا، اد او ند او اد او وہ ند او وہ میں بھی واو پر ضمہ ثقیل گر گیا۔ ان 5 سیغوں میں واو پر ضمہ ثقیل چل ایک طرف، ٹھیک ہے، 5 سیغوں کا علال ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے جناب علی آؤ اسی طرح جمع مذکر ید اونا، اور پھر جو ہے نا ایک مخاطب کا بھی جمع کا صیغہ ہے تد او تد اونا، ٹھیک ہے، ید اونا اور تد اونا میں ان میں نا 2 کا طریقہ کار اکٹھا ہے۔ دیکھو ید اونا کا میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، 5 وہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، ان کا علال ہے، 2 ان کا دیکھو، تو پھر انشاءاللہ جب بندی بلا کرتے ہیں کیسے ہوگا۔ ید اونا اصل میں کیا تھا؟ ید او وو نہ تھا، ید اونا اصل میں ید او وو نہ تھا، وا پر ضمہ ثقیل تھا جی، اسے گرا دیا، ید او وو نہ، وا پر ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے، ٹھیک ہے، واو جو لام الفعل تھی گر گئی، ید او وو نہ، واو آگا جان پر ضمہ گر گیا نا، یہ واو اور اگلی واو 2 واویں آ گئی، التقاء ساکنین ہو رہا ہے، واو جو لام الفعل ہے یعنی پہلی واو گر گئی، بن گیا ید اونا بر وزن یف اونا، ید او وونا سے وا پر ضمہ ثقیل گرا دیا، وا 2 اکٹھی ہو گئی التقاء ساکنین، پہلی واو لام الفعل گر گئی، ید اونا بر وزن یف اونا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی سے بعد میں کوئی نہیں بتانا، اسی سے جو ہے نا وہ جو تد اونا ہے وہ بھی اسی طرح کر دو، تد اونا اصل میں کیا تھا؟ تد اونا اصل میں کہو تھا تد او وونا تھا، تد او وونا، وا پر ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے جو وا ہے وہ گر گئی، بن گیا تد اونا، ید اونا اور تد اونا کا علال ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ جناب ایسے ہو گئے۔ آگے آ جاؤ جناب علی، جمع مؤنث، جمع مؤنث کا ید اونا بر وزن یفعلنا اپنی اصل پر ہے، جمع مؤنث کا بھی ید اونا ہے، وہ اپنی اصل پہ اس میں ہے کیونکہ وہ یفعلنا کے وزن پہ کوئی علال نہیں ہے۔ مفرد مؤنث مخاطبہ کا تد اینا اصل میں تد او وینا تھا، مفرد مؤنث مخاطبہ کا تد اینا اصل میں تد او وینا تھا، وا کے نیچے کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت کو گرا دیا گجان، وا کی حرکتین کو دی، این کی حرکت گرا دی، وا اور یا التقاء ساکنین، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر گئی، بن گیا تد اینا بر وزن تف ای نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب علی، اب بھلا کیا ہوا ہے جی؟ 5 جو صیغے ہیں مفردات کے ان میں اعلال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان میں اعلال ہوا ہے، اور پھر کیا ہوا جناب علی؟ جو 2 جمع مذکر کے، 2 جمع مذکر کے، اور وہ جو ہے ایک غیب کا ایک مخاطب کا ان میں، اور مفرد مخاطبہ جو ہے ان میں اعلال ہوا ہے، ان 3 صیغوں میں اعلال ہوا ہے اور ان میں اعلال ہوا ہے، 4 تثنیہ اور جمع مؤنث کے جو تھے وہ اپنی اصل پر تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جمع کر لیں بھلا ٹوٹل حساب کیسے بن گیا، ٹھیک ہے۔ 5 صیغے جو تھے مفرد کے، 5 صیغے جو مفرد کے ہیں ان میں اعلال ہوا ہے، ٹھیک، ان میں 2 جمع مذکر غیب کا اور حاضر کا، اور مفرد مؤنث مخاطبہ کا 3 صیغے ان میں اعلال ہے، 5 مفردات والے جو ہیں ان میں اعلال ہے، 5 اور 3 کتنے ہو گئے آگا جان؟ 5 اور 3 8، 8 یہ ہو گئے، ان میں اعلال ہے، اور 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے 6 اور 12 ان میں اعلال ہے نہیں، 8 اور 6 کتنے ہو گئے جی؟ کرو حساب، 8 اور 6 کتنے بنتے ہیں؟ 14، 8 اور 6 بن گئے 14۔ اس طرح ہے جناب علی مضارع میں، مضارع جو یدعو ہے میرے بچوں کتنے میں اعلال ہوا ہے؟
ٹھیک ہے، 8 سیغوں میں علال ہے، 6 اپنی اصل کے اوپر ہیں، 5 سیغے جو مفردات کے ہیں ان میں علال ہے، 2 جمع مذکر کے مفرد مؤنث مخاطبہ میں علال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اور 5، 8 اور 6 سیغوں میں علال نہیں ہے، ٹوٹل بن گئے 14۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ حروف نصبہ داخل ہوں تو گردان ہم نے کیسے کرنی ہے اس کے اوپر، وہ انشاءاللہ اس بحث کا ادامہ دیں گے۔ ابھی آج کی بحث جو ناقص واوی کی ہم نے صرف میر سے پڑھی ہے، وہ ماضی کی، ماضی معلوم کی گردان کی ہے، اور جن سیغوں میں علال ہوا ہے چند ایک سیغوں میں، ٹھیک ہے، وہ تقریباً جو ہے 4 سیغے تھے ماضی کے 14 سیغوں میں، ان کا بتایا ہے، اور جو مضارع کی گردان کی ہے یادو کی ان میں 8 سیغوں میں علال ہوا ہے، 6 سیغے اپنی اصل کے اوپر ہیں۔ یہی بحث ہماری تھی جناب علی، آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، موفق باشی۔